میڈیا والوں کی عید ہوتی تھی, باقی عوام چاہے پریشان ہو بجٹ سے, میڈیا میں ہوتا یہ تھا کہ بجٹ پیش ہونے سے 3-4 ہفتے پہلے ہمیں کانٹینٹ کی فکر ختم ہو جاتی تھی, ہم ٹیوے مارتے ہوتے تھے کہ اس دفعہ یہ ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہو رہا. جب بجٹ آ جاتا تھا تو پھر اس کے بعد اس پہ گفتگو شروع ہو جاتی تھی, تو وہ تقریباً کوئی مہینہ ڈیڑھ ہی کہہ لیں کہ اچھا گزرتا تھا. اب پچھلے 3-4 سال میں ہوا یہ ہے کہ بجٹ آتا ہے اور ہم جب اپنے دوستوں سے رابطہ کرتے ہیں جو کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں یا جو اکانومسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی بجٹ ہے ہی نہیں, یہ ایک کاغذوں کا پلندہ ہے, اس کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں, یہ ابھی 6 دفعہ چینج ہوگا, اس میں ابھی منی بجٹ آ جائے گا, یہ اس کے اوپر بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. تو اب ان حالات میں میرے خیال میں ٹیوے بازی کی تو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے, جب آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے. سر بالکل ٹھیک ہے, یہ بات آپ کے دوستوں کی. سر میں ان کی مزید باریکی میں جاتا ہوں, میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہ دوست ہوں گے, یہ اکانومی میں بڑا عبور ہوگا, بڑی ان کی گرفت ہوگی اس کے اوپر. سر یہ کیا رہی ہیں؟ سر دیکھیں دنیا بھر کے اندر بجٹ کیا ہوتا ہے؟ بجٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے بیلنس کرنا ہے. بیسیکلی کہ جی آپ کی ٹیکسیشن اتنی ہے, اس سے آپ نے اتنے پیسے کمائے اور ایکسپینڈیچر اتنا تھا, تو ہم نے اس کو بیلنس کر دیا, اور اب اگلے سال جو ہے ہم جو ہیں یہ اخراجات جو ہیں کم کریں گے کیونکہ ان کو بڑا مسئلہ ہوا تھا, اور یہ ٹیکسیشن بڑھا دیں گے. ایفیکٹولی تو ایک بجٹ یہ ہوتا ہے. سر ہمارا بجٹ آج تک بیلنس ہی نہیں ہوا, تو اس کے اندر سر وہ انٹرسٹ لوز کر بیٹھے. دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یار بجٹ جو ہے نا, یہ بڑی کنفیوژن ہے کہ بجٹ ہوتا ہے ایک آڈٹ. بجٹ آڈٹ نہیں ہوتا, آڈٹ تو کوئی اور چیز ہوتی ہے. آڈٹ ہوتا ہے بیسکلی کہ آپ نے ایک سال کے اندر پورا ایک خرچہ کیا ہے, اب سارے پروفیشنل لوگ بیٹھ کے نا اس کو ڈائسیکٹ کریں گے, اس کا آپریشن کریں گے, وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. بجٹ تو ہوتا ہے جی کہ ہم نے اگلے سال کے اندر کتنا خرچہ کرنا ہے اور کتنے پیسے کمانے ہیں, اور اس کو کسی طرح آپ نے آمنے سامنے کھڑا کر کے اس کے اندر میل لے کر آنا ہے. وہ تو یہاں آج تک ہوا نہیں سر, کیونکہ سر 800 پتہ نہیں کتنے بلین کا تو ایف بی آر کا شارٹ فال اس دفعہ جو ہے رپورٹ کیا گیا ہے. تو یہ تو چیز کبھی بیلنس ہو نہیں سکتی جب تک ہماری ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھے گی. اور ہاں اس کے اندر یہ بہت بڑا اینگل ہے, لیکن ہم کبھی بات نہیں کرتے ٹیکس کلیکشن بڑھائیں, لیکن ایکسپینڈیچر کم کرنے پہ تو بات نہیں ہوتی. سر ابھی آج ہی یہ بات ہو رہی ہے کہ بجٹ کے اندر جو ٹیوے, سر میں ایک ٹیبل لگا لوں کہ جو ہماری اعلیٰ بیوروکریسی ہے ان کو میرے خیال میں 40 بلین کا اپٹک ملا ہے اس کے اندر, تھوڑا سا ان کی جو بینیفٹس اور باقی چیزوں کے اندر. تو یہ اس بجٹ کے اندر جو ایک ہیڈ ہے نا کہ جی اخراجات خاص طور پہ بیوروکریسی کی حد تک ان کے اندر بدتدریج ایک اضافہ ہوا ہے, تو ایکسپینڈیچرز جو ہیں ہمارے کم نہیں ہو رہے اور جو ہمارے ٹیکسیشن ہے وہ اوپر نہیں آ رہی. تو آپ کے جو سر اکانومسٹس ہیں وہ تنگ کس لیے؟ سر وہ ان کو مزہ آئے گا جب ایک بیلنسڈ بجٹ آئے گا, پھر ٹیوے مارنے کا کیا مزہ آئے گا؟ سر یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے کہ ایک آٹو پالیسی آئے گی, وہ 6 دن بعد چینج ہو جائے گی, پھر کوئی ریئل اسٹیٹ کے اوپر آئے گی, وہ مہینے بعد چینج ہو جائے گی. بالکل. اور اس میں ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ابھی تک جتنی اخبار میں تجاویز آ رہی ہیں کہ جی بجٹ میں یہ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں یا وہ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں, اس میں اگین جو تو حکومت کرنا چاہتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا ہے, بس بتا دیا. اچھا, اور جو حکومت نہیں کرنا چاہتی وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف اس کی اجازت نہیں دے رہی. سو ساری جو بندوق ہے نا وہ آئی ایم ایف کے کندھے پہ رکھ کے چلائی جا رہی ہے. میں تو اس میں ایک موومنٹ شروع کرنا چاہتا ہوں, تحفظ احساسات آئی ایم ایف موومنٹ. اس کو لوگ جوائن کریں. مطلب سر آئی ایم ایف میں بھی تو انسان ہی ہے نا, ان کا بھی دل دھڑکتا ہوگا, دکھتا ہوگا کہ ہم نے ہر بری چیز, مطلب پاکستان میں جب بھی کوئی پٹرول مہنگا کرنا ہے, کچھ بھی اس طرح کی چیز کرنی ہے, جو بھی برسر اقتدار پارٹی ہے, اور ماشاءاللہ ہر پارٹی تو برسر اقتدار رہ چکی ہے, تو وہ ان کے جو ہے نا ریپرزینٹیٹیوز آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو لیڈر تھے نا ان کا دل نہیں تھا, ایک آنسو اس آنکھ میں تھا, ایک ہاتھ سے انہوں نے اپنا دل پکڑا ہوا تھا اور دوسرے سے وہ سائن کر رہے تھے. تو بھائی پھر آئی ایم ایف کے لیے بھی یہ کہہ لیں, آئی ایم ایف والوں کا بھی نہیں دل کرتا ہوگا, اب مجبوری ہے کیا کریں. سو یہ جو ہم نے آئی ایم ایف کو ولن بنا دیا ہے نا, اس کو مجھے لگتا ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ادھر سے نکالیں اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ بھی ٹھیک انسان ہیں, اچھے لوگ ہیں. سر بالکل سر, دیکھیں آئی ایم ایف بیسکلی اگر آپ اس کی بالکل کور بات پہ چلے جائیں, کیا ادارہ وہ بیسکلی تو ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم جب جاتے ہیں وہاں پہ تو ہمیں پیسے مل جاتے ہوتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ سر دیکھیں, اور میں کوئی اس کے اندر یہ ہسٹری کا حصہ ہے کہ جب پی ٹی آئی آئی تو اسد عمر صاحب نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی, اس کے اثرات ہم نے دیکھے. ایون جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے, 13 کی بات کروں اس کو, تو تب بھی تھا کہ جی 23 کی سوری بات کروں, دیکھ لیں گے, مطلب وہ خبریں آئی تھیں نا اس قسم کی, لیکن ایونچولی گئے اور پروگرامز بنے اور آپ پروگرامز چل رہے ہیں. اور تو سر جو آپ کو ایک شخص آپ کو ادھار دے رہا ہے
وہ بالکل ٹھیک ہے کہ انٹرسٹ فری معاملات نہیں جو دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے. سر انٹرسٹ فری معاملات کو چھوڑیں آپ, دیکھیں ہم بانڈز کی تو بات ہی نہیں کر رہے جو تو بہت ہائی انٹرسٹ ہوتے ہیں, جو بائیلیٹرل بھی آپ لیتے ہیں وہ بھی اس سے تو زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں نا, اس سے کم انٹرسٹ کوئی نہیں تو لے کوئی رہا. دفعہ بینکوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں انٹرنیشنل کے, جی ہمیں کو تھوڑا, تو یہ تو دیکھیں نا بڑے فیوریبل ٹرمز کے اوپر آپ کو ملے والے, اس کے بعد پھر ان کی اوور سائڈ جو ہے وہ آ جاتی ہے. لیکن آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے اندر نا کو پی آر کیمپین کرنی چاہیے کہ ان کا بھی دل ہے, بیسکلی یہ کیمپین کا نام ہوگا کہ آئی ایم ایف کا بھی دل ہے. سر اس کے اوپر ہم کسی اور دن سے تفصیلی بات کریں گے. سر اب آگے چلتے ہیں, اور آپ جیسے بجٹ کو تو ہم نے ایک پاسے کر دیا, اب سر ہم چلتے ہیں ذرا ہمارے جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ شعبہ ہے میڈیکل سائنسز کا. ڈاکٹر حضرات ہمارے تمام جو میڈیکل آفیشلز ہیں ان کی بڑی ضرورت ہے ہمیں, لیکن سر جو خبر اور فگرز ہیں وہ اس سے بڑی ایک برعکس بات جو ہے ہم بتا رہے ہیں. تو سر ٹوٹل جو 187 آپ کے تقریباً پبلک اور پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ہیں پورے ملک کے اندر, اس کے اندر کل ملا کے 22,300 سیٹیں جو ہیں یہ 2025-26 والی جو ہیں وہ ہیں, وہ موجود ہیں. سر اس میں سے اس سال 743 سیٹیں جو ہیں وہ ویکنٹ رہی ہیں آپ کے اس کے اندر. اچھا, اس کے اندر 608 جو ہیں وہ آپ کے ڈینٹل پروگرام کے اندر رہی ہیں اور 135 جو ہیں آپ کی MBBS پروگرام کے اندر رہی ہیں. اس میں سے 381 پنجاب کی ہیں, 295 جو ہیں آپ کی سندھ کی ہیں, اسلام آباد کی 50 ہیں اور KPK کی 17 ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو بات کی جا رہی ہے کہ ایک 5 سال کا موریٹوریم جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ 5 سال تک کوئی بھی میڈیکل اور ڈینٹل کالج نیا نہیں بنے گا کیونکہ وہ مزید شارٹ فال کریٹ کرے گا. ہمارے جو ٹوٹل سر سٹاف, جو ٹیچنگ سٹاف اور باقی جو سارے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ٹیچنگ کے لیے, سوری, وہ 26,018 آپ کو چاہیے, جس کے اندر بھی 3,872 فیکلٹی ممبرز کا ابھی تک شارٹ فال ہے. تو ایک طرف تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی سیٹس ویکنٹ ہو گئی, دوسری طرف ٹیچنگ سٹاف بھی کام ہے. اس کے اوپر آپ دیکھ لیں میڈیکل ڈینٹل کالجز بنی جا رہے تھے ایک زمانے میں, جن کے اوپر اب فی الحال جو ہے 5 سال کی ایک رکاوٹ ڈال دی گئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہائی ٹیوشن فیس یا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کی بھی لوگ بات کرتے ہیں, اس کی وجہ سے اب اسٹوڈنٹس اس دفعہ نہیں گئے اس فیلڈ کے اوپر. دوسرا, حالانکہ انہوں نے جو بالکل ہی آئرونک بات ہے اس کے اندر کہ انہوں نے کرائٹیریا بھی اس دفعہ بڑا ریلیکس کیا تھا اور لوگوں کو انہوں نے بڑا انکریج کیا تھا اور ٹائم لائنز بھی بڑی انکریج کی تھی کہ لوگ اس چیز کے اندر ہیں. لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا فگر جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری ڈینٹل اور MBBS میڈیکل کی فیلڈ کے اندر وہ بچے اس طرف نہیں جا رہے. جی بالکل, ایک تو یہ کہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا. ہاں جی. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے ڈیڈ لائن بھی ایکسٹینڈ کی تھی, پھر بھی پوری سیٹس نہیں بھر سکیں. اچھا, ظاہر ہے جو سرکاری کالج ہیں وہاں پر تو فل ہی ہوگا, یہ تو پرائیویٹ ہوں گے جہاں پر ویکنٹ گئی ہیں سیٹس, اور اس میں جو سب سے بڑی وجہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہے کہ ظاہر ہے پرائیویٹ میڈیکل سکولز کی فیس بہت زیادہ ہے. اچھا, پھر اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس, مطلب ظاہر ہے زیادہ تر عوام تو اتنی فیس دے ہی نہیں سکتی. اچھا, جو سٹوڈنٹس یہ فیس پے کر سکتے ہیں ان کے لیے پھر ایک اور آپشن بھی کھل جاتی ہے کہ وہ باہر کیوں نہ چلے جائیں پڑھنے. اور ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو یہاں پہ افورڈ کرتا ہے وہ پھر شاید ہارورڈ میڈ اسکول چلا جائے گا, لیکن وہ کہتے ہیں اچھا یار آذربائیجان چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ظاہر ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم اگر وہاں کسی ایسی جگہ سے پڑھیں گے تو پاکستان آ کے ہمیں شاید 2 ایگزام ایکسٹرا دینے پڑیں گے پریکٹس کرنے سے پہلے. لیکن پھر وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار چلو اگر پیسے تقریباً ایک جتنے لگتے ہیں تو باہر کا ایک جھوٹا مل جائے گا, ساتھ میں شاید آگے وہاں سے کہیں اور جانے کا مواقع مل جائیں. پھر تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ سر شاید آئی ایم ازیومنگ کہ اب بچے یہ بھی تو دیکھتے ہوں گے نا کہ یار یہاں پہ حالات کیا ہیں, کہ مطلب یہاں پر آئے دن تذلیل ہوتی ہے ڈاکٹرز کی, مارا پیٹا جاتا ہے, ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں, ان کو اب اگین ایک جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ ینگ ڈاکٹرز کے پہلے تو بہت برے حالات تھے, ان کو بہت ہی کم تنخواہیں تھیں. اب اس موجودہ پنجاب حکومت نے ان کی تنخواہیں اچھی خاصی بڑھائی ہیں, بڑا ان کو بمپ دیا ہے, بڑی وہ اچھی چیز ہے. لیکن اس پہ بھی ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں, اور وہ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ لمبے کانٹریکٹس نہیں کیے جا رہے, ہمیں اجرتی طور پہ یومیہ بیسیکلی دہاڑی کے اوپر رکھا جا رہا ہے, اور وہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جو کبھی بھی ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے. اچھا, حکومت آن دی ادر ہینڈ یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں یہاں پہ ڈاکٹرز کی شکایات بڑی ملتی ہیں کہ وہ اچھی طرح ٹریٹ نہیں کرتے, تو ہم جو ہے نا پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پرماننٹ امپلائی کو فارغ کرنا کتنا مشکل کام ہے. تو ان کا جو ایک گلا تھا کہ تنخواہیں کم ہیں وہ تو ہم نے بڑھا دی ہیں, لیکن ساتھ ہم نے اپنے لیے یہ کوشن رکھا ہے کہ اچھا کسی کی شکایت آئے گی تو کانٹریکٹ کبھی بھی ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے. اب یہ ایک ایسا فکس ہے
مطلب آپ دیکھیں نا پاکستان میں جو دہاڑی کی وہ جو ہے نا مطلب ایک اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے اس کا ایک مطلب وہ بڑا عجیب سا ہے. مطلب یہاں پہ ایک شخص وہ چاہے ڈاکٹر بنے چاہے انجینئر بنے وہ جب اپنے گھر واپس جاتا ہے کہ مجھے نوکری مل گئی ہے تو وہ ان لاز پوچھتے ہیں اچھا مہینے کی تنخواہ کیا ہے, پیکج کیا ہے. تو وہ اگر دن کی کیلکولیٹ کر کے بتا رہا ہے کہ اچھا اگر میں 24 دن کام کر رہا ہوں تو اتنے پیسے. سو یہاں پہ نا اس کو وہ جاب سیکیورٹی وہ جو کونوٹیشن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا اور وہ جو جاب سیکیورٹی وہ نہیں ملتی. تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ بچے ڈسکریج ہو رہے ہوں. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو فوری طور پر بیٹھنا چاہیے, اس کے اوپر بات کرنی چاہیے, کچھ اس کا حل نکالنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.